السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ تمام دوست بالکل ٹھیک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو سلامت رکھے، آمین ثم آمین۔ ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، اپنی فیملی کے ساتھ خوش رہیں۔ دوستو، آج کی جو ریسیپی لے کے آیا ہوں بہت ہی شاندار اور مزیدار ریسیپی ہے۔ انشاءاللہ آپ کو ضرور پسند آئے گی۔ سب سے پہلے ہم نے گول کدو لیے ہیں اور ان کا چھلکا اتارنے کے بعد ہم نے اس طرح سے ان کی کٹنگ کر لینی ہے۔ آپ لمبے والے کدو بھی لے سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے یہاں پہ آدھا کلو چکن، ادرک اور لہسن کا پیسٹ، اس کے بعد ہم نے ثابت مسالہ لیا تھا، اس کو گرینڈ ہم نے خود ہی کیا۔ کوٹی ہوئی لال مرچ اور ہم نے ہلدی شامل کی ہے۔ کوٹی ہوئی لال مرچ ہم نے 1 چمچ اور 1 چمچ ہم نے یہاں پہ ہلدی شامل کی اور اس کو اس طرح سے ہم مکس کر لیتے ہیں۔ 1 چمچ یہاں پہ ہم نمک کا شامل کر لیں گے اور اس کے بعد 1 پیالی ہم یہاں پہ فریش دہی لے لیتے ہیں اور اس کو بھی اس طرح سے مکس کر لیتے ہیں۔ یہ ریسیپی آپ نے پہلے نہیں بنائی ہوگی، امید کرتا ہوں کہ یہ ریسیپی آپ نے نہیں بنائی ہوگی، لیکن یہ ریسیپی آپ کو ضرور پسند آئے گی۔ اس کو اس طرح سے مسالہ لگانے کے بعد آپ نے تقریباً 1 گھنٹہ اس کو سٹے دینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے دیگچی لینی ہے۔ ہم تو مٹی والا برتن استعمال کر رہے ہیں، آپ کے پاس جو بھی برتن ہو آپ وہ یہ استعمال کر سکتے ہیں۔ اچھا جی، 2 درمیانی سائز کے ہم نے یہاں پہ پیاز لیے اور 2 درمیانی سائز کے ہم نے ٹماٹر اور 2 ہری مرچی ہم نے شامل کر دی۔ ٹھیک ہے جی، پیاز کی بھنائی ہم نے پہلے 2 سے 3 منٹ کی، اس کے بعد پھر ہم نے بعد میں ٹماٹر ڈال دیے۔ آنچ ہم نے ہلکی لگائی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے جی، ایک چیز میں آپ کو یہاں پہ بتاتا چلوں کہ مٹی کے برتن میں خوشبو بھی بڑی آتی ہے اور اس کا جو بھی آپ کھانا بنائیں گے ٹیسٹ بہت ہی لاجواب آتا ہے۔ 3 سے 4 منٹ کے بعد ہم نے اس میں 2-4 بوندیں ہم نے یہاں پہ 2 سے 3 چمچ پانی شامل کیا ہے تاکہ یہ تھوڑا سا پک جب جاتے ہیں تو پانی ڈالنے سے گریوی اس کی جو مسالہ ہے وہ ہمارا صحیح طریقے سے پک جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب ہم نے یہ جو مسالہ ہم نے بنا کے رکھا ہوا تھا، ٹھیک ہے جی، 1 گھنٹہ ہو گیا تھا اس کو، تو ہم اس کو بھی اسی میں شامل کر لیتے ہیں۔ میری ان تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ جو دوست چینل پہ نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور ایک اچھا سا کمنٹ کر دیں، اور یہ کمنٹ بھی آپ کریں گے کہ آپ کو یہ ریسیپی کیسی لگی۔ آپ کو اگر ریسیپی میں کوئی بھی گیپ نظر آتا ہے، کوئی چیز ایڈ کرنے والی ہے یا کوئی مفید مشورہ دینا چاہتے ہیں تو آپ مجھے ضرور دیں تاکہ میری حوصلہ افزائی بھی ہو، اور اگر میرے کنٹینٹ میں کہیں پہ گیپ ہے تو وہ بھی میں پورا کروں۔ ٹھیک ہے جی، تو اس کو ہم نے پکانا ہے، دونوں چیزیں ہم نے آپ کو پتہ ہے کہ مسالہ لگا کے اس کو رکھ دیا تھا اور اس کو تقریباً 10 سے 12 منٹ ہم اس کو پکائیں گے درمیانی آنچ پہ۔ ٹھیک ہو گیا جی، 5 سے 7 منٹ کے بعد ہم اس کو دوبارہ چیک کر لیتے ہیں۔ ویسے وقتاً فوقتاً 2 سے 3 منٹ کے بعد ہم نے اس کو چیک کیا تو وہ اس چیز کو ہم نے ویڈیو سے، کیونکہ ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے اس وجہ سے تھوڑا سا اس کو شارٹ بنانا پڑتا ہے، تو دیکھیں ماشاءاللہ۔ اچھا، یہاں پہ ہم نے تھوڑی سی کلونجی شامل کی ہے۔ کلونجی آپ ڈالا کریں کیونکہ موت کے سوا باقی ہر چیز کے لیے اس میں شفا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے پیارے نبی کا فرمان ہے، اس کے بے شمار فوائد ہیں۔ اس کا کوئی ٹیسٹ وغیرہ اتنا نہیں ہوتا کہ آپ کہیں گے اس کا ہمیں ٹیسٹ جو ہے نا وہ سالن میں بنے گا تو ہمیں مزہ نہ آئے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ یہ ویسے آپ ڈالنا چاہیں تو ٹھیک ہے، ادروائز ہم تو کوشش کرتے ہیں کہ ڈال لیں۔ ٹھیک ہے جی، تھوڑا سا ہم نے اس کو چیک کیا تاکہ ہم اس کو دیکھ لیں۔ ماشاءاللہ میرے اللہ کی شان، چیزیں ہماری تقریباً جو ہے ہماری ریسیپی وہ فائنل ہو گئی ہے۔ اب ہم اس کو جو ہے نا وہ آپ کو چیک آؤٹ کرا لیتے ہیں، پلیٹ میں ڈال لیتے ہیں۔ پلیٹ میں ڈالنے کے بعد اس کا میں فائنل آپ کو لک دکھاتا ہوں۔ میں ان تمام دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ جو دوست چینل پہ نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور ایک اچھا سا کمنٹ کر دیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو دوسرے دوستوں کو بھی آپ شیئر کر دیں تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو۔ اس کے علاوہ اگر آپ میرے چینل پہ دیکھتے ہیں کہ کوئی ریسیپی ہونی چاہیے، کسی ریسیپی کے مجھے ویڈیو بنانی چاہیے تو آپ مجھے کمنٹ کریں۔ اگر اس ریسیپی یا کسی ریسیپی میں آپ دیکھتے ہیں کہ میں اس میں بہتری لا سکتا ہوں تو وہ بھی آپ بتا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کوئی چیز پوچھنا چاہیں تو وہ بھی بلا جھجک آپ پوچھ سکتے ہیں۔ تو ماشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ملتے ہیں پھر کسی نئی ریسیپی میں، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔